اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ۔ انہ کان فاحشا، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور بری راہ ہے۔ پروردگار عالم نے اوپر میں خرچ کا ذکر فرمایا تھا، اسی خرچ کی مناسبت سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ طریقہ تھا، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کہ گھر میں اگر بچی پیدا ہو جائے تو لوگ عار سمجھتے تھے، ہم بچی کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، لے جا کر کے زندہ دفن کر دیتے تھے، درگور کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے، کہ بچی کہاں سے کھائے گی، یا بچہ جو پیدا ہوا یہ بچہ کہاں سے کھائے گا، کیسے کھائے گا، اس افلاس کے ڈر سے بچی کو وہ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی رزق کا مالک میں ہوں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، یہاں بھی فرماتے ہیں کہ رزق کا مالک میں ہوں، تمہیں بھی روزی دیتا ہوں میں اور ان کو بھی روزی دوں گا، یعنی تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں تو کیا تمہارے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا، ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے، لہٰذا تم یہ سب قتل میں مبتلا مت ہو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بچوں کا قتل کرنا، ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ اوپر میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، زمانے جاہلیت کے حالات کو سامنے رکھتے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لیکن اس سلسلے میں جو ہے آج ہم اور آپ غور کریں تو زمانے جاہلیت کے حالات کو سامنے رکھ کر اللہ نے حکم دیا۔ آج دنیا میں سب کچھ ہونے لگا ہے، بچوں کو قتل ہتھورن آپ لوگوں کے یہاں ہے کوسمبا کے پاس، وہاں میں کافی سالوں تک تفسیر کے لیے ترجمے کے لیے گیا، تو ایک سال ان لوگوں نے بتایا کہ کوسمبا میں ایسا حادثہ پیش آیا ہے آج مولانا کہ 2 میاں بیوی آئے اور اس کے بعد جو ہے بچے کی ولادت ہوئی، تو بچے کو ہسپتال میں تو اس لیے داخل کرتے ہیں کہ بھائی ولادت ہوئی تو پیسے ملیں گے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں نے بچی کو چھوڑ دیا وہیں، اور اچانک چپکے سے رکشا کر کے بھاگ گئے۔ اب کون کہاں بھاگ گئی عورت اور وہ شوہر کہاں بھاگ گئے کچھ پتہ نہیں، کیسا برا انجام دیکھیں آنکھوں کے سامنے۔ دفن تو نہیں کیا، بچی کو ویسے ہی زندہ چھوڑ دیا ہسپتال میں، اور اس طرح سے وہ میاں بیوی دونوں ایک وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ حالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج یورپ کا حال دیکھیے، خود ہمارے ملک کا حال دیکھیے، کیا نعرہ لگاتے ہیں، ہم 2 ہمارے 2، یعنی 2 ہی بچے ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ 2 سے زائد بچے ہو جائے تو پھر اس کو الگ تھلگ جو ہے الگ کرنے کے لیے الگ الگ صورتیں اختیار کرتے ہیں لوگ، کوئی مار دیتے ہیں، کوئی جو ہے کسی کو دے دیتے ہیں، الگ الگ شکلیں قتل کی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم 2 ہمارے 2، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہماری اولادیں بڑھے گی، ہمارے بال بچے بڑھیں گے تو کہاں سے کھائیں گے اور ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو جیسے زمانے جاہلیت کے اندر تھا کہ بھئی رزق کا خیال کر کے، افلاس کا، مفلسی کا خیال کر کے وہ قتل کرتے تھے، آج بھی انسان جو ہے اولاد کی کثرت سے بچنے کے لیے کہ اولاد زیادہ ہو تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، یہاں بھی آج لوگ جو ہے اسی طرح سے حرکت کر رہے ہیں کہ بچوں کی ولادت کو، بچوں کے پیدا ہونے ہی کو روک رہے ہیں۔ ولادت سے پہلے جتنے راستے ہو سکتے وہ سب راستوں ہی کو بند کر دیتے ہیں۔
تو بہرحال ایک طرح سے اتنا بڑا یہ جرم نہیں ہے، لیکن جرم تو ہے کہ آدمی جو ہے نسل کو بڑھانے سے اور اولاد کو بڑھانے سے روکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، زیادہ محبت کرنے والی سے عورتوں سے نکاح کرو، فإنی، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن دوسرے انبیاء علیہ السلام پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور اس تعداد کے ذریعے سے میں فخر کروں گا دوسرے انبیاء علیہ السلام پر کہ میری امت کے افراد کو دیکھو، میری امت کی تعداد کو دیکھو۔ تو جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فخر کے لیے اور خوشی اور مسرت کے لیے بتلا رہے ہیں، آج ہم لوگ جو ہے مسلمان بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے علاقوں میں اس کو مٹانے کی فکر میں ہے، تو اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناراضگی ہوگی۔ تو اس لیے اولاد کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کے رزق کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، جیسے اللہ ہمارے اور آپ کے رزق کے مالک ہے، اولاد کے بھی رزق کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہم کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے، لہذا اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اولاد کو ختم کرنے اور مٹانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، دارمی، یہ بہت ہی امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، حدیث کی کتاب لکھی ہے، مستند کتاب ہے، بہت ہی محترم بشان کتاب ہے۔ احادیث میں دارمی کا بھی بڑا اونچا درجہ ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ الگ الگ انداز سے ہے، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے اشعار کی شکل میں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت وزین رضی اللہ، حضرت وزین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اور اس نے آ کر کے، یعنی زمانے جاہلیت میں جو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اپنی بچی کو زندہ دفن کیا تھا، وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا ہوں، پریشان ہوں کہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ پھر اس نے وہ واقعہ سنانا شروع کیا کہ میری بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، جب میں بلاتا تھا تو میرے پاس دوڑ کر آ جاتی تھی اور بہت زیادہ محبت کرتی تھی مجھ سے، لیکن ایک رواج تھا کہ بچی گھر میں ہو تو اس کو وہ شرم اور عار سمجھتے تھے کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، پھر اگر دوسرے کے گھر جائے گی تو اس میں بھی عار اور شرم۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں اس کو لے کر کے جنگل میں چلا گیا۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ گڈھا کھودا انہوں نے، اور گڈھا کھودنا شروع کیا تو وہ بچی پوچھ رہی ہے کہ ابا یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں، کیا کام ہے، کیوں کھود رہے ہیں یہاں پر۔ بعض میں یہ ہے، لیکن بعض میں یہ ہے کہ ایک گڈھا نظر آیا اس کو جنگل میں، اسی میں بچی کو وہ ڈالنے لگے، تو بچی ابا ابا، یا مطلب ایک عربی میں بول رہی تھی وہ، تو ابا ابا کہنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل بے رحم نکلا، اور میں نے اسی حالت میں بچی ابا ابا کرتی رہی، اور میں نے اس کو گڈھے میں ڈال دیا، اور پھر میں گھر واپس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا غم ظاہر ہوا، اور آنکھوں سے آنسو آنے، آنکھوں سے آنکھیں جو ہے ڈبڈبا گئی۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بازو میں، کہنے لگے کہ ارے بھائی تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، غم میں ڈال دیا، کیا سنا رہے ہو تم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سناؤ، دوبارہ سناؤ۔ چنانچہ اس نے پھر دوبارہ سنایا۔ اس مرتبہ جب دوبارہ سنایا گیا ایسا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور داڑھیاں تر ہو گئی، داڑھیوں پر آنسو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم کو بہت زیادہ اب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو زمانے جاہلیت میں میری بعثت سے، میرے آنے سے پہلے تم نے یہ عمل کیا ہے، اس پر بہت زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے آدمی کرتا ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد گناہ کرے گا تو اس پر مواخذہ ہوگا، اگر صدق دل سے توبہ کرے تو توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے کچھ گناہ کیے ہوں اور پھر اسلام لایا ہو تو اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو صحابی سے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے تم نے یہ عمل کیا ہے،
لہذا اس پر اب بہت زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اسلام کی وجہ سے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مٹا دیا۔ تو یہ عربوں میں حال تھا کہ بچیوں کو لے جا کر کے جنگل میں دفن کر دیتے تھے، زندہ کنووں میں ڈال دیتے تھے، گڑھوں میں ڈال دیتے تھے۔ آج بھی حالات کچھ اسی طرح سے دنیا کے اندر بعض جگہوں میں بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، مسلمان گھروں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح بچیوں کو قتل کر ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک تو یوں اللہ تعالیٰ بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی زنا مت کرو، لیکن فرما رہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو بھی تم مت اختیار کرو۔ آدمی کی نگاہ ہے، نگاہ جب کسی عورت کے اوپر پڑتی ہے تو پھر آدمی کے دل میں غلط جذبات اور غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ عورت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس طرح کے خیالات آنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ کسی طرح سے اس عورت سے قرب حاصل کیا جائے، نزدیکی حاصل کی جائے اور اس کے ساتھ غلط کام کیا جائے، اس طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں، کسی عورت سے بات چیت کرنے سے اگر تمہارا دل ادھر مائل ہو رہا ہے، عورت کا دل مائل ہو رہا ہے تو بات چیت بھی مت کرو، کسی اجنبیہ سے بلا ضرورت بات چیت بھی مت کرو۔ اور اسی طریقے پر اگر تمہاری نگاہ پڑتی ہے تو نگاہ کی بھی حفاظت کرو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر مسموم من سہام شیطان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے ایک زہریلی چیز ہے، زہر آلود ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرو۔ نگاہ کسی کے اوپر اچانک پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن بار بار کسی اجنبیہ پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عورت چل رہی ہے، اچانک نگاہ پڑ گئی، ٹھیک ہے بھائی، نگاہ کو پلٹ لو، نگاہ کو روک لو، تو نگاہ کو جھکا لو اور نگاہ کو ادھر سے ہٹا لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے ایک زہر آلود چیز ہے۔ نگاہ پہلے پڑتی ہے اور نگاہ کے پڑنے کے بعد پھر آدمی کے دل میں زنا کے خیالات اور اس کے جو ہے اسباب پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں اور ان اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ تو زنا کے سلسلے میں احادیث میں بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں سے ایک تفصیل آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس میں آگ دہک رہی ہے، جل رہی ہے، اور کچھ عورتیں، کچھ مرد، یعنی زناکار مرد اور عورتوں کا سلسلہ مطلب اوپر آ جاتی ہے، لپٹے جب آتی ہے تو اس کے ساتھ آ جاتی ہے، پھر لپٹے نیچے جاتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زناکار مردوں اور عورتوں کا ایک نمونہ دکھایا ہے آپ کو، کہ زناکار مردوں اور عورتوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور یہ ایک نمونہ آپ کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ آپ اس کو دیکھ کر بیان کریں۔ تو یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا معراج کی رات میں جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، تو شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے اوپر لعنت بھیجتی۔ شادی شدہ ہو کر کے شرارت کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو یہ 7 زمینیں 7 آسمان اس کے اوپر لعنت بھیجتی۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں یہ لوگ جب ڈالے جائیں گے، زناکار مرد اور عورتیں، یہ لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو شرمگاہوں سے ایسی بدبو پھیلے گی کہ دوسرے جہنمی بھی اس سے عاجز ہوں گے اور دوسرے جہنمی بھی اس سے نفرت کریں گے، یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ آگ میں ان کو عذاب دیا جائے گا اور لمبی مدت تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اتنی سخت احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کے بارے میں ذکر کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے،
شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ زناکار جب زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، تو بخاری شریف، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکار جب زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان جو قلب میں رہتا ہے، سینے میں رہتا ہے، وہ ایمان نکل جاتا ہے، ایمان سینے میں اس وقت نہیں رہتا ہے۔ چور جب چوری کرنے میں لگتا ہے تو چوری کرتے وقت جتنی مدت لگتی ہے چوری میں اتنی مدت ایمان قلب میں نہیں رہتا ہے۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اور بوتلیں چڑھاتا ہے تو جب تک پیتا رہتا ہے ایمان سینے کے اندر نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ تو کتنے خطرناک گناہ ہے یہ سب، زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان جیسی دولت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، یہ محبوب اور پیارا ایمان بھی دل میں نہیں رہتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے۔ اور بعض حضرات ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے اور اس زانی مرد یا زانی عورت کے اوپر سائے کی طرح سے آ کر کے ہو جاتا ہے، سایہ جیسے ہوتا ہے ایسے سائبان کی شکل میں ہو جاتا ہے، وہ ایمان اوپر نکل کر کے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ زنا بہت ہی کبھی فعل ہے، بہت ہی برا فعل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت تم جاؤ، اس لیے کہ وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کتنی ہے آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر زنا کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ بے حیائی پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ لباس کا مسئلہ ہے، خاص طور سے عورتوں کے لباس کا مسئلہ، لباس کے اندر بے پردگی کا سلسلہ چل پڑا ہے بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے جگہوں میں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بے حیائی پھیلنے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نو کانا فاحشہ، زنا ایک بے حیائی کا کام ہے۔ بے حیائی آج کے دور میں دیکھ لیجئے، حیا اور شرم، اور ہمارے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اونچے پائے کے محدث گزرے ہیں، ان کی حیا اور شرم کو دیکھیے اور اپنے دور اور اپنے ماحول کو دیکھیے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، بچیوں میں کس طرح تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ ہمارے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے محدث ہیں، حنفی محدث ہے، انہوں نے طحاوی شریف بھی لکھی ہے، عقیدۃ الطحاوی دوسری اور بہت ساری کتابیں حضرت نے لکھی ہے، بڑے اونچے پائے کے محدث تھے۔ وہ اپنی بچی کو ایک مرتبہ املا کرا رہے تھے، مسائل کچھ لکھوا رہے تھے، ان کی بھی بچی بھی پڑھی لکھی تھی، عالمہ فاضلہ تھی، تو ان سے کچھ املا کرا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، اور اسی لکھوانے کے دوران عبارت آئی وَإِذَا نُجَامِعُهُنَّ فَكَذَا وَكَذَا، اور جب ہم بیویوں سے ملتے ہیں تو ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں، یعنی آدمی بیوی سے ملاقات کر لے تو جب تک غسل نہ کرے مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ سب بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو اسی کو وہ لکھوا رہے تھے اپنی بچی سے، بچی گویا کہ لکھ رہی ہے اور باپ املا کرا رہے، اذا نجابہن فقذا وقذا، یہ عبارت لکھوا رہے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اپنی بیٹی کے اوپر پڑ گئی، تو دیکھا کہ بیٹی اس عبارت کو لکھ بھی رہی ہے اور شرمیلی نگاہ سے باپ کی طرف انہوں نے دیکھ ڈالی۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا اثر ہوا کہ ایسا مسئلہ جو میاں بیوی سے متعلق ہے اور شرمیلا مسئلہ ہے، میں نے لکھوا تو دیا اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسے مسائل کا لکھنا لکھوانا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مسئلہ لکھوا رہے تھے، یہ عبارت لکھوا رہے تھے، تو ان کی نگاہ بیٹی پر پڑ گئی، تو دیکھا کہ بیٹی میری جانب شرمیلی نگاہ سے دیکھ رہی۔ اس مسئلے کا، اس معاملے کا امام طحاوی پر اتنا بڑا اثر ہوا، ایک شرمیلی مسئلہ، ایک بہت ہی گویا کہ میاں بیوی سے متعلق مسئلہ میں لکھوا رہا تھا اور بیٹی کی نگاہ میرے اوپر پڑ رہی تھی، شرمیلی نگاہ، اس کا اتنا بڑا اثر ہوا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ چند ہی دنوں کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ کیسی حیا ان لوگوں میں تھی، حیا اور شرم کیسی تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا مت کرو، زنا سے قریب مت ہو، انہو کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے۔ زنا کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زنا کا راستہ یہ برا راستہ ہے، برا راستہ یہ کہ اس میں نسب کھلت ملت ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا ایک بھائی بیچارے حلال روزی کے لیے کہیں باہر گیا ہوا ہے اور بیوی نے کسی سے غلط تعلق کر لیا،
اب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ جو ہے اس کا نسب ثابت ہوگا باپ سے جو موجود ہے، حالانکہ وہ بچہ جو ہے اس کا نہیں ہے، تو دوسرے کا ہے، زانی کا ہے۔ اس طریقے پر نسب کے اندر جو ہے خلط ملط ہونا ہو جاتا ہے، جو گویا کہ بہت خراب بات ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کی وجہ سے ایسے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں محلوں میں، خاندانوں میں، علاقے میں، کہ قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق کر لیا اور وہ پکڑا گیا، اب جن لوگوں نے پکڑا اس کو قتل کر دیا یا مارا، اب وہ مقدمہ گیا، عدالت میں جھگڑا گیا، اور اس طرح سے خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عورت اور مرد کے مسائل آج اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ اس سے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے وبال اور بڑی بڑی گویا کہ مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، یعنی زنا یہ برا راستہ ہے، زنا کا راستہ یہ برا راستہ ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، بہت بری راہ ہے۔ اس میں ایک تو نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ زنا کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو تم اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ انسان کو قتل کرے بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نفس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے حرام سمجھنا چاہیے، نہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، حق کے مطابق اگر قتل کرو تو جائز ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا، کسی مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا، ناک قتل کر دیا، تو اب اس مسلمان قاتل کو جس نے ناک مسلمان کو قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق کی وجہ سے اس کو قتل کرنا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے پر ابھی جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے زنا کا مسئلہ گزرا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر ڈالے اور 4 گواہ ہو، چاروں گواہ عادل ہو، سکا ہو، قابل اعتبار ہو، چاروں گواہوں نے گواہی دے دی کہ اس مرد اور عورت نے آپس میں زنا کیا ہے قاضی کے سامنے عدالت میں، تو اب عدالت میں 4 گواہوں نے جب زنا کی شہادت دے دی اور چاروں گواہ قابل اعتبار ہے، معتبر ہے شرعی اعتبار سے، قاضی ساری تحقیقات کرے گا، وہ تفصیلات معلوم کرے گا کہ یہ سب گواہ اچھے ہیں کہ یہ گواہ جو ہے کچھ جھوٹے بھی ہیں، تو اس طرح تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ چاروں گواہ سب کے سب حق پر، چاروں گواہ سچے ہیں، معتبر ہیں، تو اب قاضی فیصلہ دے گا کہ بھئی شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، لہذا اس زنا کی وجہ سے ان کو رجم کیا جائے۔ تو زنا کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت رکھی، اور گناہوں کے بارے میں ہے کہ سزائیں ہیں لیکن ذرا ہلکی سزائیں، لیکن زنا کی جو سزا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میدان میں لے جاؤ اور میدان میں لے جا کر کے چاروں طرف لوگ رہیں گے اور بیچ میں ان کو جو ہے پتھراؤ کرو، سنساری کر کے، اور پتھراؤ کر کے ان کو مار ڈالو، ختم کر دو۔ یہ زنا بہت ہی منحوس اور بہت ہی ناپاک عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جا سکتا۔ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور شادی شدہ مرد اور عورت نے اگر جو زنا کا ارتکاب کیا اور 4 گواہوں سے پکڑے گئے تو اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور آگے ایک تیسری چیز ہے ردت، مرتد ہو جانا، پہلے مسلمان تھا لیکن کسی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور غیر دین کو اختیار کر لیا، مجوسیت کو اختیار کر لیا یا یہودیت کو، نصرانیت کو، کسی بھی دین کو اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا۔ تو مرتد کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے، بلا کر کے سمجھایا جائے گا کہ بھئی ردت جو ہے، مرتد ہونا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، جرم ہے، توبہ کرو تم۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسلام کے اندر واپس نہ آئے تو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ روایت جو ہے بخاری شریف، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا آدمی کو، ایک تو یہی کہ کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا اس کی وجہ سے، اور مرد عورت جو ہے اگر دونوں کے دونوں شادی شدہ ہے اور زنا کرے پکڑے جائے تو پھر وہ، اور ایک ہے کہ ردت کو اختیار کر لے تو اس میں قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اور مت قتل کرو تم اس جان کو، اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق کے مگر حق کے ساتھ، حق کی وجہ سے قتل کرنے کی اجازت ہے، مگر ناحق قتل اگر کوئی آدمی کرے تو جائز نہیں ہے۔ آگے ومن قتل مظلوما، یہ قصاص وغیرہ کا ذکر ہے، آگے آئندہ کا لوگ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما، ہم سب کی خطاؤں کو تو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں تو نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کی رحمتیں ہمارے گھروں میں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شرور و فتن سے پوری امت مسلمہ کے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو نے جیسے یہ رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، ایسی ہی رحمتیں ہم پر نازل فرما، ہمارے بال بچوں پر نازل فرما، رشتہ داروں پر، عیش و اقارب اور پوری امت مسلمہ پر نازل فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ یا اللہ، اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں سے تو درگزر فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، روزوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، تراویح کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیق قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک